او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الموعود البطیل الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ نے حضرت علامہ مولانا انوار صاحب قبلہ سے بہترین نصیحت آمیز گفتگو سماعت کی۔ میں تقریر کے لیے نہیں آیا، انہوں نے نام بول دیا، میں بیٹھ گیا۔ اب نام بولا ہے تو 2-4 منٹ تو آپ کے لینا پڑیں گے۔ آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا محبوب جو تم کو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار عالم ہے، پڑھے لکھے جانتے ہیں، ما حرف عام ہے یہاں پہ، جو کچھ بھی میرا محبوب تمہیں دے، جنرل عام، بڑی وسعت ہے اس مفہوم میں۔ آیت بظاہر بڑی چھوٹی ہے لیکن مفہوم اس کا بڑا وسیع ہے۔ جو میرا محبوب تمہیں دے اسے لے لو۔ اس جملے کے اندر وہ تمام لوازمات، واجبات، فرائض و استحباب و سنن و مستحبات سب داخل ہو گئے، آ گئے، جس کو رسول اللہ نے کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس میں وہ تمام منہیات و متروکات جس سے اللہ و رسول نے منع کیا سب آ گئے، کیونکہ اللہ نے بھی جو دیا ہے وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی دیا ہے۔ بغیر مصطفیٰ کے، ابھی بات چل رہی تھی نا نسبت اور وسیلے کی، وہ نسبت وسیلہ الفاظ مترادف ہیں، مطلب الگ الگ ہے، معنی ایک ہی ہے، چاہے اسے نسبت کہیے، وسیلہ کہیے، سبب بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ نے جب بھی کوئی بھی حکم دیا مصطفیٰ کے ذریعے سے دیا۔ بھائی اللہ نے کیسے حکم دیا؟ قرآن کے ذریعے۔ اور قرآن کس کے ذریعے ملا؟ مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ یہ نسبت اور وسیلہ ہی تو ہے کہ بغیر نسبت مصطفیٰ کے خدا اپنے بندوں سے بات تک نہیں کرتا، بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے۔ یار جب خدا خدا ہو کر کے بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے بندوں کو کوئی حکم تک نہیں دیتا تو بندہ کتنا ناہنجار ہے کہ اسی مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا کی بات کرتا ہے۔ نہیں آ رہی؟ ہاں، یعنی خدا ہو کر کے پورا قرآن اللہ کا کلام، لیکن ہم نے جانا کب، مانا کب؟ مصطفیٰ نے کہا خدا کا۔ بیچ میں مصطفیٰ کو نکال دے
پھر کہے کوئی ایک آیت ثابت کرے یہ قرآن خدا کا ہے، ثابت نہیں کر سکتا۔ تو خدا بھی جو دیتا ہے وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی دیتا ہے، چاہے وہ اوامرات ہوں، اوامر ہوں یا منہیات، یعنی چاہے وہ حکم وہ ہوں جس کا کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاہے وہ احکام ہوں کہ جس سے روکا گیا ہے، جیسے شراب، جوا، سود، سٹا، سارے احکام پہلے خدا نے مصطفیٰ کو دیے، پھر مصطفیٰ سے ہمیں ملے، پھر مصطفیٰ سے ہمیں ملے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں بغیر مصطفیٰ کے ذریعے وسیلے اللہ خود کچھ نہیں دیتا۔ یہ آپ نے سنا تھا نا، تو ہر شے آقا نے خود فرمایا نا، حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم۔ تو کائنات عالم کی چاہے کوئی چیز ہو، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ ثروت ہو، ہر طرح کی چیز اگر خدا کی ملتی ہے در مصطفیٰ سے ملتی ہے، در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اب ہمیں یہاں پھر اعلیٰ حضرت کا نام لینا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سچا سچا اچھا عقیدہ دیا ہے، وہی دیا ہے جو قرآن کا ہے، وہی دیا ہے جو مصطفیٰ نے عقیدہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، در مصطفیٰ ہی در خدا ہے۔ در خدا تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر، مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، یعنی در مصطفیٰ سے جو بھاگو گے تو پھر بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملے گا، کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ وہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اہل سنت، نام اعلیٰ حضرت، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر، مکر، مفر بھاگنے کی جگہ، مکر یا مصطفیٰ آپ کے علاوہ کہیں ٹھکانے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نقطہ ارتکاز ہی نہیں ہے جہاں ٹھہراؤ ملے۔ اگر اللہ نے کسی کو نقطہ ارتکاز بنایا ہے وہ ذات مصطفیٰ در مصطفیٰ ہے، جہاں آدمی کو جا کر کے سکون اور ٹھہراؤ ملتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر، مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ، اب ایسا پیارا عقیدہ، ایسی پیاری محبت، ایسا عشق رسول جس اعلیٰ حضرت نے دیا ہو، اس سے ہمیں چڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں لڑنا چاہیے، اس سے ہمیں جھگڑنا چاہیے؟ پھر تو وہی بات ہے نا، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا نا، کیا؟ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں، چھوڑا ہی کچھ نہیں اعلیٰ حضرت نے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب کھانے گرانے والے، یہ منکر عجب کھانے گرانے والے۔ بہرحال تو جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے مصطفیٰ سے، اور اللہ نے قرآن میں کہا جو میرا محبوب تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
اب اس کے اندر مصطفیٰ نے کبھی فعل کے ذریعے کچھ دیا، کبھی کر کے بتایا کہ ایسا کرو، کبھی قول کے ذریعے کہہ کے بات کر کے قول کیا، کہا ایسا کرو، کبھی کر کے بتایا، کبھی سنا کے کہہ کے کہا، اور کبھی کسی نے کچھ کیا اور مصطفیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ صحابی نے کوئی کام کیا، مصطفیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، تو جو مصطفیٰ نے کیا، جو مصطفیٰ نے کہا اور جس کو مصطفیٰ نے باقی رکھا ان کو لے لو۔ جس کو نہیں کیا، جس سے منع کیا، اس نہیں کیا میں بھی تھوڑی عمومیت ہے، تھوڑا عام ہے۔ ہر نہیں کیا پہ نہیں رکنا ہے، لیکن جس نہیں کو مصطفیٰ نے نہیں کیا اور اس پر کہا کہ نہیں کرو، اس نہیں سے رکنا ہے۔ جانا گاڑا تو نہیں پڑ رہا معاملہ؟ چلیے کیا؟ ہاں، تو نہیں کیا مصطفیٰ نے، یا جس سے منع کر دیا، یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا کسی صحابی نے، یا کسی نے آپ کے سامنے کام کیا گیا، آپ نے اس سے منع کر دیا، اس کو باقی نہیں رکھا بلکہ کہہ دیا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس سے رکنا ہے، اس سے رکنا ہے۔ تو پورا قرآن مصطفیٰ نے دیا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے یہ مسجد کی عظمت بھی مصطفیٰ نے دی۔ پہلے قول خدا کے ذریعے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں وہ تعمیر کرتے ہیں کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے مسجدیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ نے ہمیں یہ دیا کہ خدا نے کہا مسجد وہی مسجد ہے جسے ایمان والا تعمیر کرے۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ مسجد وہی مسجد ہے کہ جسے ایمان والا تعمیر کرے۔ کون؟ من آمن باللہ۔ بہت توجہ سے، بھٹکنا نہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھے، تو اللہ پر ایمان رکھنے والا، اب اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں جس کو اللہ نے حکم دیا ان سب کو ماننا، یہی تو ایمان باللہ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو منصب الہ ہے اس کی بھی حفاظت کرنا۔ توجہ، یوم آخرت یعنی وہ دن جس دن حساب و کتاب ہوگا، جسے قیامت بھی کہتے ہیں، حشر و نشر بھی کہتے ہیں، آخرت بھی کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ایمان کا تعلق، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا ایک ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا بالکل پاک، صاف، شفاف، منزہ، تمام عیوب و نقائص سے ہے، وہ سبحان ربی العالی ہے، سبحان ربی العظیم ہے۔ جو خدا کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ مومن ہے، اور جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی مسجد بھی نہیں ہو سکتی۔ نہیں آ رہی؟ تعمیر مسجد کون کرتا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے۔ خدا نے کہہ دیا مسجد اسی کی ہے جو خدا کو مانے۔ خدا نے کہہ دیا مسجد اسی کی ہے۔ مسجد وہی مسجد ہے جسے مومن تعمیر کرے۔ مومن کون ہے؟ کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا تمام عیوب سے پاک ہے،
کوئی عیب کا شائبہ بھی اس کی ذات میں نہیں ہے۔ جو عقیدہ یہ رکھتے ہوئے مسجد بنائے، اب اس کی مسجد مسجد ہے، لیکن اگر ٹوپی لگا کر کے داڑھی رکھ کر کے جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا اس سے اس کا صدور ہو چکا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اب وہ لاکھ کہے کہ یہ مسجد ہے، اب اس کی مسجد مسجد نہیں ہے، کیونکہ مسجد ایمان والے کی مسجد ہے۔ اب آئی سمجھ میں؟ کچھ کلیئر ہوئی؟ ہاں، اور کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان رکھے، ہے نا؟ آخرت کے بہت سارے مرحلات ہیں، انہی میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا، سمجھے آپ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ توجہ، میں صرف ابھی من آمن باللہ اور اس کا یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اس کا فلسفہ بتا رہا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک غلام نہ بخش دیا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جب تک کہ ایک ایک غلام، تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں ایک ایک غلام کو نہ بخشوا لوں، وہ میں ادھر نہیں جاؤں گا، پھر مفہوم لمبا ہو جائے گا۔ اور مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں بھی حدیثیں ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں کب راضی ہوں گا، ہے نا؟ اور کیسے کیسے شفاعت۔ بہرحال مقام محمود یہ وہ مقام ہی ہے جس پر مصطفیٰ بیٹھ کے شفاعت کریں گے، ہے نا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو اللہ نے کہا کہ ان قریب اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ کہہ لیجئے یہ وہ چیئر ہے، یہ وہ کرسی ہے جو خدا کے قریب لگے گی، جس پر مصطفیٰ براجمان ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں سے فقط اشارہ کرتے جائیں گے، اللہ بخشتا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ یہ کہیں کہ ہم شفاعت کریں گے، اور غلام بھی وہی ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، اور جو مصطفیٰ کی شفاعت کا انکار کر دے اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایسے آدمی کی مسجد مسجد ہی نہیں ہے۔ نہیں آ رہی؟ تو کیا ہے؟ مسجد وہی ہے جسے ایمان والا، مسجد وہ مسجد ہے کہ جس میں عظمت خدا کے تذکرے ہوں، مسجد وہ مسجد ہے جس میں عظمت خدا کے تذکرے ہوں، مسجد وہ مسجد ہے جس میں عظمت مصطفیٰ کے ترانے گائے جائیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مسجد ہے اور اس میں نبی کے علم غیب کے تعلق سے بکواس کی جائے، نبی کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی جائیں، کوئی کہے کہ مسجد ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے نبی کی بے مثل حیات پر سمجھے آپ اعتراض کیے جائیں، نبی کے تعلق سے بغاوت اور دشمنی کی سمجھے آپ بھٹی پلائی جائے، تو وہ مسجد اس سے اچھی تو وہ عام جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان ہو جائیں۔ تو مصطفیٰ نے ہمیں مسجد بھی دی، کیا دیا؟ مسجد۔ مسجد کہتے کسے ہیں؟ مسجد کے لغوی معنی کیا ہے؟ مسجد، یہ بیٹھے ہوئے مولانا صاحب، مسجد بھی کیا ہے کہتے ہیں؟ اب میں جو اس میں نہیں جاؤں، خالی اتنا سمجھے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ گاہ، جہاں پر سجدہ، یہ اس کے ڈکشنری معنی ہے، لغوی معنی، سجدہ گاہ، سجدہ کی جگہ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک الگ الگ ڈیفینیشن تعریف ہوتی ہے جب وہ کسی دوسری اصطلاح میں پہنچتی ہے۔ پوچھا جائے کہ اگر شریعت میں مسجد کسے کہتے ہیں، فقہ، اصطلاح فقہ میں مسجد کسے کہتے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ مسجد وہ جگہ، وہ حصہ جس کو کسی مسلمان یا چند مسلمانوں نے
اپنی ملکیت سے الگ کر کے خاص اللہ کی عبادت کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہو، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد صرف اس لیے ہے کہ اس میں ذکر خدا کیا جائے، مسجد اس لیے ہے کہ اس میں ذکر مصطفیٰ کیا جائے، مسجد اس لیے ہے کہ اس میں سمجھے آپ احکام قرآن بیان کیے جائیں، مسجد اس لیے ہے کہ اس میں تینوں شریعت کی بات ہو۔ مسجد وہ مسجد اسے کہتے ہیں۔ مسجد صحیح معنوں میں اس لیے ہے، اور مسجد کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی بات کرے بات دین کی کرے، بات شریعت کی کرے۔ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے دنیا کی بات کرے۔ مسجد کس لیے ہے؟ ہاں، اللہ و رسول کی دین و شریعت کی بات کے لیے مسجد کا بڑا مقام ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا، بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے الفت کرتا ہے۔ تو آپ نے تعریف بھی سن لی۔ مسجد کی تعریف یہی ہے کہ مسجد میں صرف اور صرف دینی بات ہونی چاہیے۔ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے دنیاوی قصے ہوں، مسجد اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے دنیا کے محبت کی باتیں ہوں، مسجد اس لیے نہیں ہے۔ ارے مسجد تو اس لیے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کا مقام، فرماتے ہیں جب مسجد میں آیا کرو تو وضو کر کے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ سمجھا؟ یہ بھی نماز ایک کہلاتی، کون سی کہلاتی ہے؟ تحیۃ الوضو۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کو اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو مسجد کس لیے ہے؟ مسجد میں آنے کا آقا فرما رہے جب مسجد میں جاؤ کیا کرو؟ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو اچھے سے، آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ مسجد میں جاؤ، نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کرو، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد صرف اور صرف خالص عبادت گاہ ہے۔ مصطفیٰ نے دیا، کیا دیا؟ کہ مسجد میں صرف عبادت کرو۔ مسجد اس لیے ہے کہ یہاں آؤ، آ کر کے نماز پڑھو، اور جب تک کہ تم اپنی جائے نماز سے یعنی اپنی جگہ سے ہٹو گے نہیں اور کسی سے بات کرو گے نہیں، مسجد سے نکل کر کے جاؤ گے نہیں، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا اس پر سلامتی نازل فرما، مولا اس پر رحم فرما، مولا تو اس کی مغفرت فرما۔ اور اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ بندہ دوسرے بندے سے دنیاوی بات نہ کر لے، جب تک کہ کیا ہے یہ مسجد سے نکل نہ جائے۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور مسجد میں آتے ہی اس لیے ہے کہ رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، سلامتیاں نازل ہوں، فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی فرشتے دعائیں کریں، ہم پر سلامتی نازل ہو، ہم پر برکتیں نازل ہو، ہم پر رحمتیں نازل ہو، تو دنیا کی بات بیٹھ کر کے نہیں بلکہ خالص اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کریں، تب آ کر کے تب ہمیں یہ مقام ملے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ حدیث شریف یہ بھی ہے، توجہ ہے میرے بھائی، ما آتاکم الرسول، جو محبوب تمہیں دے، تو محبوب نے دیا کیا ہے؟ کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد عبادت کے لیے ہے۔ بلکہ آقا کریم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بعض الہامی کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ مسجد میرا گھر ہے، مسجدیں میرا گھر ہے،
تو جو مسجد کی تعمیر اور مسجد میں آتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، تعمیر میں حصہ لیتا ہے، گویا کہ وہ میری زیارت کرتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، وہ میرا زائر ہے، میرا زیارت کرنے والا ہے۔ مسجد صرف اس لیے ہے کہ یہاں آ کر کے خدا کی عبادت کی جائے، ورنہ اس لیے نہیں ہے۔ جو محبوب دے اسے لے لو، تو محبوب نے یہ دیا کہ مسجد اس لیے کہ اس میں عبادت کی جائے۔ مان حق مان ہوں، روکا کس سے؟ سرکار فرماتے، حدیث شریف فرماتے، آخری زمانہ میں ہماری امت میں سے ہی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسجد میں آئیں گے، گروہ میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی محبت کے قصے بیان کریں گے۔ آقا فرماتے، اللہ فرماتا ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت سعید ابن مسیب وہ قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسجد اس لیے ہے کہ یہاں پر کہ آ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی مجلسوں میں سے مجلسیں لگتی ہیں، اس مجلس میں آ کر کے بیٹھنا، مسجد میں آ کر کے بیٹھنا گویا کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دنیاوی بات مطلق حرام ہے، دنیاوی بات نہیں۔ ایک روایت میں اور آتا ہے، آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں سنو، جب کوئی بندہ مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں جیسے کوئی جانور چارہ کھاتا ہے اور وہ کھا کر کے چارہ ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی اس کی نیکیاں جو ہے نا، دنیاوی باتیں اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں آدمیوں کی نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہیں جیسے جانور چارہ کھا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ما آتاکم الرسول دیا کیا مسجد اس لیے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، دین کی بات کی جائے، شریعت کی بات کی جائے، ذکر خدا کیا جائے، ذکر خدا کیا جائے، اور کوئی بات دنیاوی نہ کی جائے۔ مان حاکم مصطفیٰ نے منع کس سے کیا؟ اللہ نے کہا جو بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرے اسے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا جو مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں کرے، میرے پیارے آقا فرما رہے ہیں اس کی نیکیاں ایسے ہی یہ باتیں کھا جاتی ہیں جیسے کوئی جانور اپنا چارہ چٹ کر جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مسجد کے تعلق سے مصطفیٰ نے یہ دیا کہ مسجد خالص عبادت گاہ ہے، دنیا کی بات کرنا مطلق حرام ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ آخری زمانہ میں، آخری بولے تو یہ جو حدیث کی اصطلاح میں بولتے ہیں آخری زمانہ، اس کا مطلب یہ قرب قیامت، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنی مسجدوں کے حالات دیکھیں، اللہ کی پناہ۔ ویسے تو زیادہ اور دنوں میں تو آتے نہیں ہیں، رمضانوں میں آتے ہیں لوگ زیادہ، اور اگر کہیں با اتفاق سے کسی مسجد میں کولر اگر لگا ہو گیا اور اتفاق سے جس میں اے سی لگی ہو گئی تو پھر تو جتنے ہیں وہی وہیں پڑی ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نکل کے جاتے ہی نہیں، ظہر پڑی فجر پڑھ کے تو جاتے، چونکہ فجر بعد بھی سونا ہے ظہر تک، تو وہ تو گھر پہ سو لیں گے جا کر، موسم تھوڑا ماحول ٹھنڈا رہتا ہے گرمی کے ایام میں۔ ظہر میں آ گئے پھر اس کے بعد نہیں جانا ہے، پھر لمبے لمبے لیٹ گئے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں میرے پیارے، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجد اس لیے بنائی گئی یار یہ وہ خطہ ہے، اگر تم اس پر نمازیں پڑھتے ہو نا، اور نماز پڑھ کے اگر تم مر بھی جاتے ہو تو 40 دن تک یہ تمہاری یاد میں روتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے 40 صبح تک وہ حصہ
جس پر بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ مسجد میں آدمی جگہ بدل کے جیسے بھی سنتیں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھ لیتے ہیں، پھر نفل پڑھے وہاں پڑھ لیے، فرض یہاں پڑھ لیے، کیوں؟ اس لیے ہی پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ حصہ بھی گواہ ہو جائے، ہماری عبادت گاہ ہو جائے۔ فرض یہاں پڑھ لیے، سنتیں وہاں پڑھیں گے، تاکہ وہ حصہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، کل میدان محشر میں ہمارے لیے گواہ بن جائے، وہ بھی ہمارے لیے روئے، وہ حصہ وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ یار مسجد میں آ کر کے عبادت کرنے کی تو بات الگ ہے، اگر گھر سے بندہ ارادہ کر کے چلے۔ ایک حدیث شریف ہے، سنن دارمی کی غالباً حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اللہم انی اسأل بحق السائلین، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ان کے وسیلے سے، توجہ ہے، اسألک بحق السائلین، ان کے وسیلے سے، مصطفیٰ وسیلہ لگا رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کا وسیلہ استعمال کرے۔ مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی مخلوق ہے؟ مصطفیٰ سے افضل کوئی ہے؟ کائنات عالم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ اللہ کے بعد اگر کائنات عالم کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ مقبول، مصطفیٰ محبوب، مصطفیٰ سمجھے آپ سب سے افضل، مصطفیٰ سب سے اعلیٰ مخلوق، لیکن مصطفیٰ بھی وسیلے سے بڑی چڑ ہے نا لوگوں کو۔ میں نے کہا یار خدا تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ہے نہیں؟ تو وہ خدا اس پر قادر نہیں تھا کہ بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے حکم دے دیتا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یار، بغیر ماں کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور وہ تو ایسا قادر مطلق ہے کہ بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ جب جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کو نہ رکھتا، ڈائریکٹ بندے کے دل میں ڈال دیتا کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، ہر بندے کے دل میں آ جاتا؟ لیکن مصطفیٰ کو اسی لیے رکھا کہ کل چوں چاں چیں چرا والے پیدا ہوں گے، ہے نا، تو ان کی چوں چاں چیں چاں چرا بند ہو جائے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، تو اس لیے کہ میں خدا خدا ہو کر کے جب بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے تمہیں نماز کا حکم نہیں دیتا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا، تم سے بات نہیں کرتا، تو امتی کیسا ہے کہ آقا کو چھوڑ کے ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آنے کی بات کرتا ہے؟ اور مصطفیٰ کیا کہہ رہے؟ اللہم انی اسألک بحق السائلین، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں ان تمام کے وسیلے سے جو تیری بارگاہ میں سوال کرنے والے ہیں، جو تیری بارگاہ میں۔ تو یار جب مصطفیٰ اعلیٰ ہو کر کے ماں سوا مصطفیٰ جتنے بھی بندے ہیں سب کیا ہے؟ ادنا ہے، تو مصطفیٰ افضل و اعلیٰ ہو کر کے ادنا و مفضول کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، تو جو مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے ہم ادنا ہو کر کے ان کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، جب ماری جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے میں کیا کہا سرکار کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق السائلین، سنن دارمی کی حدیث ہے، اے مولا ہم تیری بارگاہ میں وہ جو سوال کرنے والے ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں، ان کے وسیلے سے۔ اور یہ مصطفیٰ کیا ہے؟ درس دے رہے ہیں بندوں کو، امت کو، کہ جب دعا کیا کرو اللہ سے مانگا کرو تو ایسے مانگا کرو، اللہم انی اسألک بحق السائلین، اے اللہ جو جتنے سوال کرنے والے ہیں ان سب کے وسیلے سے ہم بھی تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَائی هَذَا، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سنو جب رب کی بارگاہ میں مانگا کرو تو یہ بھی کہا کرو مولا یہ جو ہم گھر سے مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں ان قدموں کی برکت کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں مسجد میں ابھی آیا نہیں ہے،
مسجد کا ارادہ کر کے گھر سے پیدل یا گھر سے چلا ہے، کسی کے ذریعے بھی گھر سے نکلا ہے، ممشائی ہاذا، یہ جو چلنا ہے، یہ جو قدم ہے، ان کے وسیلے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ صرف دعا قبول نہیں کرتا، دعا تو قبول کرتا ہی ہے، بلکہ ایسے بندے کے حق میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے کیا ہے، دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، اس کے لیے دعائے۔ تو میرے پیارے، مسجد میں آنے کی عبادت کے ارادے سے اتنا بڑا مقام ہے، تو جو مسجد میں آ کر کے جم جائے، عبادت کرے، تو اس کا کیسا مقام ہوگا۔ اس لیے توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، مسجد میں صرف اور صرف دین کی بات کریں، مولوی صاحب سے سوال کرنا ہے، دین سیکھیں، سوال کریں، دینی بات بتانی ہے، بتائیں، اور جب آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو مسجد کے بہت سارے احترام ہیں، اس کے بارے میں نے حدیث پڑھی تھی، آقا فرماتے کلکم رائن و کل رائن مسئول عن رعیہ، اور تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے پیارے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، اگر ہم عام آدمی ہیں محلے کے تو بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اور سن لو، کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں مسجد میں آنا ہی بند کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے پہلے تو بتا دیا مسجد کون سی مسجد ہے، مسجد ہماری ہی مسجد ہے، سنی کی مسجد ہی مسجد ہے، بڑی ذمہ داری سے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ کہتے پھرو مسجد تو ایسے مسجد درار بھی بنائی گئی تھی، وہ بھی تو، اس کا بھی تو نام مسجد رکھا گیا تھا، لیکن وہاں تھا کیا، مصطفیٰ کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں۔ یہاں بھی یہ چھلے والے سازشیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کیا کر رہا تھا، مسجد ہماری مسجد ہے، اور اگر ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں تو پھر ہم اپنی ہی مسجد میں ہی نماز پڑھیں، اور خاص طور سے اگر پڑوسی ہیں تو حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے، مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب روایت میں آتا ہے 27 گنا، ایک میں آتا ہے 500 گنا زیادہ ثواب ہے، صرف 3 مسجدیں چھوڑ کر کے، ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف، اور ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصیٰ، یہ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، سمجھا؟ ان کو چھوڑ کر کے جتنی بھی مسجدیں ہیں اس میں آ کر کے نماز پڑھنا۔ تو مسجد کی بڑی عظمت ہے، آپ یہاں آئیں، صرف دینی بات کریں، دنیاوی بات نہ کریں، اس سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، انہی ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار امام بھی ہے، علماء بھی ذمہ دار ہیں، اور ان کی ذمہ داری بڑی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، ہم جب ذمہ دار ہیں، اگر ہم سچی بات نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم دین کی بات نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ہماری تو اوقات کیا ہے، اللہ قلم سے سوال کر لے گا۔ وہ جو اللہ نے کہا نا قلم سے لکھ، لوح محفوظ تو محفوظ کر لے، ہماری تمہاری اوقات نہیں۔ مفسرین نے، شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ لوح محفوظ سے بھی سوال کرے گا، قلم سے بھی سوال کرے گا، اے قلم ہم نے تجھ سے کہا تھا لکھنے کے لیے، تو نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ لوح محفوظ سے بھی سوال کرے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھ سے کہا تھا محفوظ کر، تو نے محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب قلم جیسے سے سوال ہو سکتا ہے، لوح محفوظ سے سوال ہو سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ اگر ہم ذمہ داری نہ نبھائیں گے تو کون ذمہ داری نبھائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے شریعت کی صحیح بات پہنچانا،
ہماری ذمہ داری ہے دین کی سچی بات بتانا، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرنا، ہماری ذمہ داری ہے سمجھے آپ دین و شریعت کی بات کرنا۔ ہاں اگر ہم شریعت سے ہٹ کے بات کریں، اگر ہم دین سے ہٹ کے بات کریں تو میرے پیارے پھر ہم سے رب سوال کر لے گا، پوچھ لے گا میدان محشر میں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شریعت کسی ذات کا لحاظ نہیں کرتی، شریعت ذاتیات کے لیے نہیں ہوتی، شریعت جرنل ہوتی ہے، شریعت کا حکم عام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے شریعت کچھ اور ہے، مولانا صاحب ہیں ان کے لیے شریعت کچھ اور ہے، سمجھے آپ ان کے لیے کچھ شریعت کچھ اور ہے، نہیں، جو حکم شرع ہے مولوی ہے اس کے لیے بھی وہی ہے، جو حکم شرع ہے عام ہے اس کے لیے بھی وہی ہے۔ ہر بندے کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کی عزت کرے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کا خیال رکھے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے اگر انہوں نے نہیں کیا کل میدان محشر میں تم سے بھی سوال ہو جائے گا۔ پوچھ کل مسئول، ہر ایک سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا تو پیٹ بھر کے کھاتا تھا، تیرا امام بھوکا سوتا تھا، تم سے میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تم سے پوچھا جائے گا تو ایسا اپنا معاملہ رکھتا تھا لیکن تیرا امام کیسے ترستا تھا۔ میرے پیارے مولوی علماء یہ ذمہ دار کیسے ترستے تھے ہر ایک معاملے میں، لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھو صرف ہم سے سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا، ہم سے ہوگا ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں، تم سے ہوگا تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں، ہر ایک بندے سے سوال ہوگا، تو پھر ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کو دین کی بات بتائیں، صحیح بات بتائیں، سچی بات بتائیں، اچھی بات بتائیں، اس میں سیٹھ صاحب کا لحاظ نہ کریں، فلانے صاحب کا لحاظ نہ کریں، ان کے صاحب کا کیوں؟ شریعت کسی کا لحاظ نہیں کرتی، شریعت سب کے لیے عام ہے، شریعت ذاتیات کو ٹارگیٹ نہیں کرتی ہے۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ذمہ دار ہیں، نائب رسول ہے، یہ پیغام الہیہ انبیاء کے بعد بزرگوں اور علماء ہی نے تو پہنچایا ہے ہم تک، سمجھے آپ، اس لیے ان کا مقام میں ان پر تقریر نہیں کرنی ہے، بہت ہے، اس لیے آپ ان کی عزت کریں۔ کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی مولانا صاحب سے جو ہے نا لہجہ بدل کر کے بات کریں، کوئی مسئلہ، ہاں کسی مسئلے میں ڈسکس کرنی ہے بیٹھ کے ڈسکس کریے، بات کریے، لیکن حالات ہمارے بڑے نازک ہیں، ہر جگہ کے معاملات بڑے نازک ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب مسلح بھی جاہلوں کے قبضے میں، اسی لیے اچھے عالموں کو لوگ رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اچھے عالم، بھائی علم کی تعریف کیا؟ العلم ما یتمیز بین الاشیاء، علم وہ ہے کہ جو چیزوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ علم سے آدمی کے اندر خودداری آتی ہے، علم سے آدمی کے اندر وقار آتا ہے، تو جہاں علم ہوگا وہاں وقار ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں خودداری ہوگی، اور جہاں وقار خودداری ہوگی وہاں کو کسی کی تیل مالش نہیں کرے گا، سنے گا نہیں، لیکن جہاں کوڑا کاغذ ہوگا وہاں تو روٹی چلانی ہے، دال چلانی ہے، تو اب کیسے معاملہ چلے گا کہ فلانے صاحب 100 گرام تمہارے لیے بھی بچا کے رکھا ہے تیل، آپ آئیے آپ کی مالش کریں گے، آپ کی مالش کریں، نہیں میرے پیارے، ایسے لوگوں نے ہی سمجھے آپ دین کا ماحول خراب کر رکھا ہے، علماء کی قدریں گرا رکھی ہیں۔ میرے پیارے علماء کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، ان کی ایک عزت ہوتی ہے۔ آج اسی وجہ سے سنیت کے خسارے کے بہت سارے سببوں میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو مصلح امامت ہے، یہ جو حقیقت میں منصب ہے، ایک اچھے عالم کا ہے، ایک اچھے دیندار کا ہے، ایک اچھے متقی پرہیزگار کا ہے، لیکن جب سے کیا ہے جاہلوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے عوام کو ایسا خوگر کر دیا ہے نا، جھوٹی سچی ہاں میں ہاں ملا ملو کر کے معاملہ یہ ہو گیا کہ عوام ہو گئی خوگر۔ اب جب کوئی اچھا عالم آتا ہے وہ خودداری کی بات کرتا ہے، وقار کی بات کرتا ہے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب چلو تمہارا کام، ہمیں تو تم سے اچھا مل جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں، نقصان ہو رہا ہے سنیت کا، اچھے امام نہیں مل پا رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ایک دو چار لوگوں کی وجہ سے، میں کہتا ہوں ایسا نہیں آپ یہ نہ سمجھیں میں اس کی یہاں کی بات کر رہا ہوں، نہیں،
ہم ہر جگہ کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ معاملہ ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی، ہر جگہ ایسے معاملات ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ قوم کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے، محلے والوں کا نقصان ہوگا۔ ایک اچھا عالم آئے گا، مضبوط بات بتائے گا، اچھی بات بتائے گا، قرآن سے، دلائل سے، حدیث سے بات بتائے گا، لیکن اب ایک خالی پیٹی آ جائے گی، خالی پتیلا آ جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بجے گا خالی ٹن ٹن، اس میں سے نکلے گا کیا؟ کچھ نہیں۔ لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں تو داڑھی والا چاہیے، ٹوپی والا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کے جھکا دے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھا دے، سمجھے آپ؟ نہیں میرے پیارے، علماء کی قدر کرو، اہل علم کی قدر کرو، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہمارا بہت نقصان ہوگا، اور صرف دو ایک ناسوروں کی وجہ سے نقصان۔ کون؟ جملے پہ غور کرنا، میں نے ناسور کہا ہے، کچھ اور مت سمجھ لینا۔ ہاں، ناسور ہوتے ہیں کچھ لوگ ناسور نہیں کہتے، وہ ناسور ہوتے ہیں سماج کے لیے، وہ اپنی دلی تسکین تو کر لیتے ہیں حسد اور کینے میں، سمجھے آپ، لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پوری عوام کا ہوتا ہے۔ وہ عالم بھی سوچتا ہے کیا ضرورت پڑی ہے یار، دوسری جگہ جائیں گے وہاں کام کریں گے، تیسری جگہ جائیں گے وہاں کام کریں گے، لیکن یہاں سے تو چلا گیا، اب یہاں سے چلا گیا، نقصان کس کا ہوا؟ محلے کا ہوا، قوم کا ہوا، بستی کا ہوا، شہر کا ہوا، لیکن نہ اسے فکر ہے، نہ ہمارے جو ذمہ دار ہوتے ہیں محلے کے انہیں فکر ہے، انہیں مطلب یہ ہوتا ہے یار ہمیں اپنے کھانے کمانے سے، روزی اس سے مطلب، ہمیں کیا کسی نہیں۔ میرے بھائی، علماء کی قدر کرو، اگر تم نے نہیں ذمہ داری نبھائی تو تم سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے محلے میں ایک اچھا عالم تھا، ذمہ دار عالم تھا، اپنا اچھا کام کر رہا تھا، دین کا، سنیت کا، شریعت کا کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، خلاف شرع کام نہیں کر رہا تھا، جب اس پر انگشت نمائی کی جا رہی تھی، جب اس کے تعلق سے بغاوتیں کی جا رہی تھیں، تو تم کہاں تھے؟ تمہیں سامنے آنا چاہیے تھا۔ تو تم سے بھی سوال ہوگا، اور میں علماء سے بھی کہوں گا کہ کسی کی رعایت نہ کریں کہ فلانے صاحب کہ یہ زیادہ قریبی ہیں، وہ زیادہ قریبی، نہیں، سب سے ہمارے لیے سب برابر ہے۔ ہاں، جو سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، شریعت کا جو جتنا پابند ہے وہ ہمارا اتنا، ہمیں اس سے اتنی محبت ہے۔ اس لیے میرے پیارے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ وکلکم راع وکل راع مسئول رعیہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے سوال ہوگا، یہ بھی رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ہر ایک ذمہ دار ہے جو جس مقام پر ہے، جس ذمہ داری پر ہے، اگر اس نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، کل اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ استغفر اللہ وما توفیقی الا باللہ۔